السلام علیکم دوستو. ہمارے وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے 2-3 دن پہلے ایک ایسی بات کی جس کے بعد سے پورے پاکستان میں ایک لحاظ سے بھونچال آ گیا، کیونکہ انہوں نے وہ اپنی تھیم، وہ اس موضوع پہ اظہار خیال کیا جو دراصل شروع کیا تھا فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2017-18، اور ان کا اس وقت کہنا تھا کہ ہمارے معاملات بہت بگڑ گئے ہیں اور ہمیں نئے صوبے بنانے چاہیے. اس کے بعد سے سرکاری غیر سرکاری ذرائع سے اس سلسلے میں پروگرام بھی کروائے گئے، کچھ ریسرچ پیپرز بھی لکھوائے گئے. ہم نے بھی گزشتہ روز اس پہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے ساتھ ایک سال پہلے کا انٹرویو کیا تھا، وہ نشر کیا. لیکن آج ہم نے زحمت دی ہے اسی موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر محمد احمد زبیر صاحب کو، اور اس کا مقصد ہے. زبیر صاحب، پہلے تو آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام امتیاز بھائی، اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. اور آپ کو معلوم تھا یا مجھے معلوم تھا کہ آپ نے گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے، لہٰذا میں بھی اب یہ اپنی گرین شرٹ پہن کے آ گیا. تو یعنی اچھا ماحول ہے، ویسے بھی برسات آج کل ہو رہی ہے، پودے بڑے کھلے ہوئے ہیں، سبزہ ہر طرف نظر آ رہا ہے. تو تو آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ٹیکنیکل نقطہ نظر سے آپ نے اس تمام معاملے کو دیکھا ہے کہ محسن نقوی نے جو بات کی، اس کے اوپر سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھا کہ ان لوگوں کو اختیار کس نے دیا ہے کہ جس نظام کے یہ خراب ہونے کی بات کر رہے ہیں، اسی نظام کا یہ حصہ یا اسی خرابی کے نتیجے میں یہ ہم پہ سوار ہوئے ہیں. کیونکہ محسن نقوی کا اپنا کوئی سیاسی کوئی نمائندہ کردار یا نمائندہ حیثیت تو نہیں ہے. لہٰذا بنیادی سوال یہ کہ جب محسن نقوی نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ برباد ہو چکا ہے، ٹوٹل فلاپ ہے، تو آپ ذرا یہ پھر بتائیے کہ یہ فلاپ تو ہو گیا، اس کی پھر بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ امتیاز بھائی اس محفل یا اس ڈائلاگ کو آرگنائز کرنے کا. دیکھیے، اس کا بہت ہی مناسب اور بہتر جواب کل ہمارے جو سابق صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے دیا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے. اور اس میں بیسکلی پہلا ان کا جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سسٹم نے کولیپس نہیں کیا، سسٹم کو چلانے والے کولیپس ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے ساری وجوہات وغیرہ بتائی ہیں. تو جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کو چلانے والے کولیپس ہوا ہے. اب میں 2-3 باتیں کروں گا مزید کہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر عارف علوی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور ایک کنسیپچول میں پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو چلانے کے لیے ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اور اس سٹرکچر کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ انسٹیٹیوشنل بیہیویئر ہوتا ہے. اگر انسٹیٹیوشنل بیہیویئر اس سٹرکچر سے یعنی ہم آہنگ نہ ہو، نہیں ہے، جی ہم آہنگ نہ ہو، تو وہ سسٹم کولیپس کرے گا. یہ طے شدہ بات ہے، چاہے وہ ون پارٹی اسٹیٹ ہو یا بادشاہت ہو یا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، آپ جو مرضی کر لیں، اگر یہ دو چیزیں ہم آہنگ نہیں ہیں تو یہ سسٹم کولیپس کرے گا. اگلی بات میں یہ کروں گا کہ جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا تو اس وقت پلاننگ کمیشن کے بورڈ میں اور مختلف جو فیڈرل منسٹریز ہیں اور پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کے سامنے جو میری پریزنٹیشنز تھیں وہ 2 نقطوں پہ تھیں کہ پچھلے 40-45 سال کا جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر گیا ہے اور ہمیں ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جو لاسٹ کوارٹر آف 2021 اور فرسٹ کوارٹر آف 22 میں یہ میری، اور یہ مطلب کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تھا، تو یہ ڈسکوری جو ہے یہ یعنی کم از کم اس کا احساس گورنمنٹ کے اندر 2021 سے رہا ہے. اور مجھ سمیت کئی اور جو کامنٹیٹرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں اور اس کا حل بھی تجویز کرتے رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ
اس حل کا جو ایک ویل کنسیڈرڈ انالیسس ہوتا ہے اور اس کا حل تجویز کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور ایک شوشہ یا پرجلیاں چھوڑ کر لوگوں کا دھیان اور وقت اور کا ضیاع ہوتا ہے. یہ میں اس کا جی بنیادی طور پہ مجھے آپ نے یاد دلایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سفیر کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور 2015-16 کی بات ہے. وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب سرکاری سروس میں ان کو ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جانے کے لیے کورسز کرواتے ہیں، گریڈ 19 سے 20، تو ہمارے وہ دوست بڑے عرصے مختلف وزارتوں میں سفارت اور سفارتکاری انجام دینے کے بعد ایک کورس کر رہے تھے جس میں گریڈ 19 سے 20 میں انہوں نے جانا تھا، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اہم پہلو ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف وزارتوں کے دورے بھی کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کورس ان کا جب ختم ہوا 2 مہینے کے بعد، تو اس نے مجھے کہا کہ امتیاز، میں تو بڑا سخت پریشان ہوں یہ کورس کرنے کے بعد کہ ہماری وزارتوں میں اتنا برا حال ہے کہ مجھے جی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. تو آپ نے جو بات کی کہ بنیادی طور پہ جب تک اس بنیادی ایک جو سٹرکچر ہے کسی ریاست کا اور اس کو پھر چلانے والے ان، تو آپ نیت کی بات کر رہے ہیں، آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو موجودہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ جو تجاویز وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، وزیر اعظم نے میرا خیال 1 درجن سے زیادہ ریفارم کمیشن بنائے ہوئے ہیں، پھر اوپر سے ابھی یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات آ گئی ہے کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اصولی طور پہ تو کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بنیادی سوال یہ کہ کیا موجودہ نظام کے موجودہ ذہنیت جو ہے حکمرانوں کی، اس کے ساتھ آپ نئے انتظامی یونٹس اگر بنا سکتے ہیں، اور اگر بنا لیں تو اس کے مضمرات کیا ہیں پھر؟ جی امتیاز بھائی، وہ جو ہم پہلی بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک اور نقطہ ایڈ کروں کہ جب میں نے بات کی تھی اسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل بیہیویئر کی، تو اسٹرکچر تو وہ ہوا کہ سنگل پارٹی اسٹیٹ، پریزیڈینشل فارم، پارلیمنٹری وغیرہ وغیرہ. جو انسٹیٹیوشنل بیہیویئر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ریاست کے چلانے والے ہیں ان کا اس ایسوسیٹڈ جو رول آف لا ہے اس کو انہوں نے اسٹرکٹلی آبزرو کرنا ہے، فالو کرنا ہے. تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا جو کہ ڈیفائن کیا گیا ہے اس اسٹرکچر کے ساتھ، اگر آپ اس کو آبزرو نہیں کریں گے اور من مانیاں کریں گے اور اس کے اندر غیر ضروری اور ابہام پیدا کریں گے، کنفیوژن پیدا کریں گے، تو وہ سسٹم کولیپس کرے گا. اچھا، ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے میں، تو میں آپ سے اختلاف کروں گا. آپ کریں اپنی، آپ کی رائے مقدم ہے، آپ کی رائے. جی جی. اور جو اس طرح کا یعنی جو آئیڈیا پروپیگیٹ کر رہے ہیں، آرگیو کر رہے ہیں، میں ان سے بھی بڑا اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا، میرے سامنے کوئی 8-9 نقطے ہیں جو میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نیشنل اسمبلی ہے اس کی تو لیجیٹمیسی بڑی کوشچنیبل ہے، اور یہ وائڈلی انڈرسٹوڈ بات ہے، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک اس کے اندر بڑا لیجیٹمیسی کا سوال ہے. اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ موجودہ اسمبلی آئین ساز اسمبلی نہیں ہے، یہ قانون ساز اسمبلی ہے، اور یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. 1973 کی جو اسمبلی تھی آفٹر دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان، وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ آئین ساز اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا. تو ان کے پاس پاپولر مینڈیٹ تھا کہ آپ آئین بنائیں. اس کے بعد جتنی بھی اسمبلیز آئی ہیں وہ قانون ساز اسمبلیاں ہیں، اور ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ آئین کے اسٹرکچر کو چینج نہیں کریں گی، اور وہ اس اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے مناسب قانون سازی کے ذریعے عوام کی پبلک گڈ کی لیجسلیشن کریں گے. یہ ایک نقطہ ہو گیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ جو فروری 2024 کا الیکشن تھا اس میں کس پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو بنائیں گے؟ کسی کے بھی نہیں تھا. تو لہٰذا ان کے پاس وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، پولیٹیکل مینڈیٹ بھی نہیں ہے قانون سازی کے حوالے سے. یہ پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کریشن ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہو کے کلمنیٹ ہوئی 1946 میں، جب بنگال
سندھ اور پنجاب کی عوام نے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو کے حق میں ووٹ ڈالا, اور NWFP جو اب KPK ہے وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوا. بلوچستان کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں, وہ اس کا ذرا کمپلیکیٹڈ ایکسیشن ایشوز ہیں. تو یہ ایک صوبوں نے کریٹ کیا ہے ایک فیڈریشن. اب فیڈریشن جا کے یعنی جو 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 آئیڈینٹی ہے پاکستان کی وہ صوبوں سے بنتی ہے. تو اب آپ صوبوں کو توڑ پھوڑ کے اور بغیر کسی پاپولر الیکشن سے مینڈیٹ حاصل کیے ہوئے اور ایک قانون ساز اسمبلی, اتنا بڑا یعنی جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اس کو میرا نہیں خیال کہ یہ ہمیں مزید کانفلکٹس اور ڈسپیوٹس میں دھکیل رہے ہیں. اچھا, اگلی بات آپ یہ سوچئے کہ فرض کیجئے ہم اس راستے پہ چلتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے بنانے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں. کچھ ان کی ڈیمارکیشن کون طے کرے گا اور کیسے ہوگی, اور جو اس کے ڈسپیوٹس ہوں گے وہ کیسے ریزالو ہوں گے. اب میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا, لیکن ڈیمارکیشن بہت بڑا ایشو بنے گا. اور پھر جو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کی ڈیمارکیشن ہوگی یعنی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی نئے صوبوں میں, وہ کیسے طے ہوں گی. بات وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کہی, ہم ایک دوسرے سے اتفاق ہی کرتے ہیں کہ تمام تر کام جو ہے بالکل آئینی, قانونی اور سیاسی نمائندگی کے بل بوتے پہ ہونا چاہیے. آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ اس موجودہ اسمبلی کو, موجودہ لوگوں کو اس کا اختیار ہی نہیں, اس سے بالکل ہمیں میرا خیال ہے ہم اتفاق کرتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ موجود, اور یہ بنیادی سوال انہوں نے اٹھا دیا کہ انہیں اختیار کس نے دیا ہے. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی, وہ تو ایک سوال ہے, لیکن پھر اگر آپ اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی بات کریں کہ جو ڈیمارکیشن کے ایشوز ہیں, اور اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے کہ صوبوں کے پاس ابو دا گراؤنڈ ریسورسز کا کیا انتظام ہے اور انڈر دا گراؤنڈ ریسورسز کا انتظام ہے, اور واٹر ریسورسز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. یعنی جیسے آئل گیس فیلڈ ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, تو اس پہ جو ریونیو یا رویلٹی ملتی ہے وہ صوبوں کو ملتی ہے. جو ابو دا گراؤنڈ ہیں, لینڈ ایکوزیشن ہوئی, تو یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, اور یہ بڑی مشکل سے اوور اے پیریڈ آف 73 کے بعد سے ایک نظام اسٹیبلش ہوا ہے, اور اس سے ایک بیسک جو آرڈر ہے ریاست کا وہ چل رہا ہے. اب آپ اس کو چلتے ہوئے آرڈر کو ڈسٹرب کریں گے ان اے میجر وے, تو اس سے پہلے 2-3 سال کی تو تیاری کریں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک آپ نے کر دیا اور ایک کوئی 28ویں ترمیم آ گئی اور آپ نے وہ کر دیا, اور اس کے بعد پھر جو اس کے جو مس مینجمنٹ ہے یا جو کانفلکٹس ہیں یا ڈسپیوٹس ہیں اس کو ہم اس کے بعد جو یعنی جو پالیسی اٹینشن ہے یا جو ریاست کے ریسورسز ہیں وہ اس پہ خرچ ہو جائیں. آپ ایکچولی زبیر بھائی میرے خیال ہے آپ ان لوگوں کو بہت بھولا سمجھ رہے ہیں جنہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون خانہ یہ تمام کام کر رہے ہوں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا بنیادی سوال جو کہ بہت سارے لوگوں نے اٹھایا ہے کہ موجودہ اسمبلی کے پاس اس بات کا مینڈیٹ اور اختیار نہیں ہے. نہیں امتیاز بھائی, ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے اس پہ سارا غور کیا جو ابھی میں باتیں کر رہا ہوں اور جو آگے کروں گا, تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک غیر مناسب آئیڈیا ہے جس کی کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. یہ مزید آپ کو ایک ریاست میں کیوس پیدا کرے گی. اچھا, یہ جو لاسٹ جس پہ ایک NFC ایوارڈ بنا تھا وہ 2010 میں تھا, 7th NFC ایوارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد سے آج تک نیا ایوارڈ نہیں بن سکا, اور وہ اتنا ڈسپیوٹڈ رہا ہے. اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ورٹیکل کے, ہاریزونٹل کے, وہ اتنے ڈسپیوٹڈ رہے ہیں 4 صوبوں میں اور وفاق میں, کہ ابھی بھی جو انہوں نے آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے نیا NFC ایوارڈ کمیشن بنایا تھا اور سب کچھ کیا تھا, وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا.
تو اب اچھا آپ امیجن کریں کہ آپ اس میں تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ یہ 2010 میں ایک فارمولہ طے ہوا اور اس کے بعد سے ان لوگوں کو 16 سال ہو گئے، یہ زحمت نہیں کی انہوں نے یا ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے اس کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو بہت اصول پسندی، جمہوریت پسندی، قانون پسندی کی تمام لوگ ہر وقت مالا جپتے رہتے ہیں، اور جن بات کا تعلق عوام سے ہے، این ایف سی فارمولہ سے، اس پہ یہ اتفاق رائے نہیں کر سکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس پہ اثر نو کئی مرتبہ بیٹھی ہیں ایوارڈ کی، لیکن جو صوبوں اور وفاق میں فارمولا ہے، دو ہیں، ورٹیکل اور ہاریزونٹل، اس پہ ڈسپیوٹ رہا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی نے گین کرنا ہے اور کسی نے لوز کرنا ہے۔ آپ جو بھی نیا فارمولا بنائیں گے اس میں کسی کو اس کے جو اس کو وفاق سے جو حصہ ملتا ہے ڈویزیبل پول سے کم ہوگا اور کسی کا زیادہ ہوگا۔ وہ ایک بہت بڑے، یعنی وہ ایک ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کر گیا ہے، 4 صوبے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ 25-28 صوبے بنا دیں گے تو ہم سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا 4 صوبے، تو 25 یا 28 صوبوں کے اندر ڈیڈ لاک مطلب ختم ہو جائے گا۔ ریاست کا جو نظام ہے، فائنینشیل نظام ہے، وہ بیٹھ جائے گا۔ وہ آپ کیونکہ اس میں جو بھی آپ پیرامیٹر طے کریں گے ورٹیکل اور ہارزونٹل کے لیے، جب نئے صوبے بن جائیں گے 20 25 28 جو بھی نمبر ہے، وہ اس ڈیڈ لاک کو اس کو آپ سمجھیں ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹو دا پاور 50 یا 100، مطلب ناممکن ہو جائے گا۔ تو جو اسٹیٹ فائنینسز ہیں وہ ناممکن ہے وہ چل سکیں۔ تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا، اگر انہوں نے سوچا ہے اور انہوں نے بڑا نہیں سوچا، این ایف سی ایوارڈ ہی ایک فیکٹر ہے کہ جو آپ 4 صوبے جب طے نہیں کر سکتے تو 20 25 28 صوبے کیسے طے کر لیں گے؟ کیونکہ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، میں سیاسی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ وہ تمام سیاسی قوتیں جو کہ فوج کے سربراہ کو ڈسمس کرنے کے لیے، نوکری سے ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت فراہم کرنے پہ کامیاب، اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اگر فوج کے سربراہ کو آپ نے ڈسمس کرنا ہے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، تو وہ لوگ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں اس بڑے مسئلے پہ؟ اس سوال کا جواب دیکھیے، کیونکہ میں ایک پروفیشنل اکانومسٹ ہوں، میں جواب تو دے سکتا ہوں لیکن یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور سیدھی سی بات ہے، پر بھی جلتے ہیں۔ آپ اتنے مشکل سوال کیوں کرتے ہیں امتیاز بھائی؟ نہیں، یہ مشکل سوال بالکل نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 26ویں 27ویں ترمیم کروائی وہ 28ویں ترمیم بھی کروا سکتے ہیں، ان لوگوں پہ جو کہ جن کے ووٹ سے یہ ترامیم ہوئی ہیں۔ لیکن کیا وہ لوگ اب صرف محض مہرے بن کر رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو کچھ انہیں کہا جا رہا ہے وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے، یا اس سے مزید آپ سمجھتے ہیں ابھی فساد انتشار بڑھے گا؟ دیکھیے، اگر 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کی پاس کر دیتے ہیں تو اس کا جو ملبہ اور اس کا جو کیوس ہوگا وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو تو شدید نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ریاستی نظام ایک قسم کا مطلب جیم ہو جائے گا، سیز ہو جائے گا۔ جو ہماری اشرافیہ جو حکمران طبقہ ہے ان کو فرق نہیں پڑے گا اگر اس کیوس کے رزلٹ میں ملک ایک انتشار کا شکار ہوتا ہے، تو ان سب کے پاس جیٹ طیارے ہیں اور سوٹ کیسز ہیں، وہ ملک سے نکل جائیں گے، اور پیچھے جو ایک کیوس اور انتشار کا ہوگا وہ پھر جو بھی ہے اس کا ملبہ اٹھائے اور اس کو سولو کرے گا۔ اچھا، میں ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی باتیں امپورٹنٹ ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے نا، کیونکہ یہ اگر تھنک تھرو کیا ہوتا تو یہ آئیڈیا، اور میری کوشش یہ ہے کہ اس آئیڈیا کو ہم اس ویلاگ کے ذریعے کل کریں۔ جی ضرور، سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات میری یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی،
جو کہ 4 صوبوں میں اور فیڈریشن میں آس پاس درمیان میں اس کو وہ ریزالو کرتی ہے. اور اگر وہ ریزالو نہ ہو سکے تو وہ پھر سپریم کورٹ جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن 27ویں ترمیم میں سے تھا وہ اس کے پاس جاتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے. اب آپ بتائیے کہ جب 20 25 28 صوبے بن جائیں گے تو کون سی ایسی باڈی ہوگی, یعنی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ 4 صوبوں کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں وہ جب تک اسٹریٹ ایجیٹیشن نہ ہو وہ ریزالو نہیں ہوتے. مثلا پانی کے حوالے سے سندھ جب تک شور نہیں کرتا, روڈ بلاک نہیں کر دیتا, یہ وہ سب کچھ, اس وقت تک وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی کام نہیں کرتی. لیکن جب اتنے زیادہ صوبے ہو جائیں گے تو یہ اسی حساب سے جو کانفلکٹس ہیں یا ڈسپیوٹس ہیں ان 25 20 25 28 صوبوں کے درمیان وہ بڑھ جائیں گے. تو کیا ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی جب آپ مثلا آپ دیکھیں نا کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کے پی ہو تو ایک جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا ایک کوآرڈینیٹنگ رول ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈسٹرکٹس, ٹھیک ہے. اور اس کا مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ جی ویٹ پروڈکشن کتنی ہوئی ہے, کتنا ٹارگیٹ تھا اور کتنا یعنی ایکچوئل گروتھ ہوئی ہے, وہ سارے ڈسٹرکٹ سے اور لوکل اس سے کلیکٹ کر کے آپ کو ایک پروونشل پکچر ملتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور معاملات ہیں. اچھا, اب آپ اگر 25 28 صوبے بنا دیں تو فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک صوبہ ہے سینٹرل پنجاب کا اور ایک ہے نارتھ پنجاب کا. یہ پاکستان کے 2 صوبے ایسے ہوں گے جو ریچسٹ ہوں گے, یہ ہمیں اندازہ ہے اور بالکل مناسب اندازہ ہے. باقی صوبے جو ہوں گے وہ ان سے بہت کم ہوں گے اور پیچھے ہوں گے فائنینشیل ریسورسز میں. تو ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ جو انہوں نے لون سے ان کو پروجیکٹ ملے ہیں اور جو انہوں نے واپس کرنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کے لون کو بھی اور فورن فنڈڈ پروجیکٹس کو, وہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اتنے ریونیو نہیں ہوگا. اور جو ڈویزیبل پول سے اگر کاٹیں گے تو ان کے پاس مقامی جو نئے صوبے ہوں گے ان کو چلانے. تو میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بغیر اس چیز کو پراپرلی ماڈل کیے ہوئے, یعنی اس کی ایک فسکل ارتھمیٹک ہوتی ہے, اس کو بغیر اس کو کنسٹرکٹ کیے ہوئے ہم ایک نئے صوبوں کو بنانے کی چل رہے ہیں, جبکہ اس کی جو فسکل ارینجمنٹ ہے اور جو لون ری پیمنٹ کی کیپیسٹی ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں. تو امتیاز بھائی, آپ کی گوش گزار یہ ہے کہ یہ جو میں نے نقطہ اٹھایا ہے یہ اگر کسی نے غور سے اور سمجھ کے یہ بات کی ہوتی تو وہ نئے صوبے والا جو آئیڈیا ہے وہ بالکل نان سٹارٹر ہے. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے انتظامی جی اور مالی لحاظ سے, اور اس کے لیے جب تک گہری سوچ بچار نہیں ہوگی, منصوبہ بندی نہیں ہوگی, پہلے یہ جو آپ ماڈلنگ کی بات جی کر رہے ہیں اس کے جی بغیر جی اگر اس کو ہم نے اس پہ ایک اثر نو صوبے بنا دیے اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا تو یہ ایک بہت کیوس یا انتشار کی صورت اختیار کر سکتا ہے, پھر کسی کے قابو میں یہ صوبے نہیں رہیں گے. بالکل. یعنی اب تک میں نے جو بات کی ہے نا اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا ہوتا ہے, تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک انتشار کا فارمولا ہے, انتظامی اور مالی, یہ اس کی باٹم لائن ہے. تو بس یہ تو بڑی خوفناک آپ بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل, انڈاؤٹڈلی سر. اوکے. یعنی میں بہت کیئرفل ہوتا ہوں نارملی یہ سب بات کرتے ہوئے, لیکن اس موضوع پہ میری بڑی کلیئرٹی ہے. میں نے ایک مختصر وقت گزارا ہے وفاقی حکومت میں, اور جو میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں, آبزرو کی ہیں, اور جو جس طرح سے وفاق کا نظام چلتا ہے اس کو سمجھ کے مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ ایک سوال ضرور کیجئے کہ اس کا حل کیا ہے. یعنی جو آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر اشفاق حسن کہہ رہے تھے کہ جاپان سے زیادہ ہے اور چند ملکوں کے نام لیا ان کی آبادی سے زیادہ, وہ بھی ایک جینوئن بات ہے, ٹھیک ہے.
یعنی یہ صوبے جو ہیں یہ یعنی اتنے بڑے ہیں کہ یہ جو انٹینڈڈ یعنی جو ریکوائرڈ وہ ہے پرفارمنس وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مشینری بن گئے ہیں. یہ بالکل مناسب بات ہے. اس کا حل بھی جو ہے جو ہمارے ملک میں پبلک فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں, اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ندیم الحق کا, کہ انہوں نے اس پہ بہت لکھا ہے, اور پائیڈ نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کام کرتے ہیں ان سے کوئی کنسلٹ نہیں کرتا, ان کو سامنے نہیں لاتا پبلک فورم میں. ہو سکتا ہے پیچھے کیا ہو, لیکن بہرحال ان کو ایک پبلک اس میں ڈسکورس میں شامل نہیں کیا جاتا. تو ڈاکٹر ندیم الحق نے اور بھی ڈاکٹر سلمان شاہ اور اس طرح کے لوگوں نے بات کی ہے کہ بیسکلی جو حل ہے اس کا وہ ہے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ. تو جیسے NFC ہے صوبوں اور فیڈرل کے گورنمنٹ میں, اسی طرح سے آپ کے پاس ہونا چاہیے صوبوں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اندر. تو ہمیں جو راستہ اپنے جو ہمارے جو معروضی حالات ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں ہمارا جو سلوشن ہے جو کہ کیوس کریٹ نہیں کرے گا, انتشار نہیں کریٹ کرے گا, بلکہ اگر آپ پروونشل ایوارڈ کریں اور اس پروونشل ایوارڈ میں آپ انسینٹیوائز کریں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو کہ وہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور پرفارمنس کے بھی پیرامیٹرز ہوں, اور وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آپس میں کمپیٹ کریں گروتھ کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لیے اور اپنی سوشل سروسز ڈیلیوری کے لیے, تو ہم ایک, اور یہ بات مستند ہے کہ جو گروتھ اور پاورٹی ایلیویشن یا سوشل سروسز ڈیلیوری ہے وہ امپاورڈ لوگ یعنی فائنینشلی اینڈ لیگلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں نا, وہ ہمارے پھر حکمران گھرانوں کا کیا ہوگا, ہمارے جو حقیقی حکمران ہیں ان کا کیا ہوگا اگر لوگ مقامی سطح پہ لوگوں کو اختیار مل جاتا ہے حکومت چلانے کا, اپنے مالی معاملات خود سنبھالنے کا, تو یہ جو بڑے حکمران گھرانے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور کیا ان کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان لوگوں کی موجودگی میں آپ یہ تمام جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ تصور بھی اس کا کر سکتے ہیں؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران اشرافیہ ہے یہ اور جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں جس میں آپ کی منیمم ڈسرپشن ہو, یہ دونوں میں تو یا تو آپ پاکستان کو ایک بہتر منزل, اور پاکستان کا مطلب پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے عوام کو, اصل چیز ہے سٹیزنز. تو پاکستان کی عوام کو اگر آپ ایک بہتر زندگی کا اور ایک بہتر ریاست کی طرف سے ایک پرومس جو کیونکہ یہ دیکھیے کل اس پہ بھی بات ہوئی ڈیوٹیز اور اوبلیگیشن والی بات, تو بیسکلی جو پہلا کام ہے, کیونکہ ہم سارے ٹیکس پیئرز ہیں, غریب ترین آدمی بھی ٹیکس پیئر ہے اور امیر ترین آدمی بھی ٹیکس پیئر ہے, تو پورا پاکستان کے یعنی جو بھی نوکری کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے وہ ٹیکس پیئر ہے کسی نہ کسی شکل میں. میرے تو کلیئر ہے, مجھے تو کلیئرٹی ہے کہ مجھے اس ریاست سے یعنی جو مجھے سروسز ریکوائرڈ ہیں کسی بھی شعبے میں وہ نہیں مل رہے, چاہے وہ مزدور ہو, نوکری پیشہ ہو یا بزنس مین ہو. ہمارے سامنے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کم کر کے سکیڑ کے بہتر اس کی ڈیلیوری کیسے کیا جائے. تو یہ جو نئے صوبے ہیں یا جو ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز اور رسپانسبلٹیز, یہ والی ڈیبیٹ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یعنی یہ ہم سب کو کلیئرٹی ہے کہ ہم سارے ٹیکس پیئرز ہیں اور ہمیں ریاست وہ پرووائڈ نہیں کر رہی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم یعنی آپ کے ساتھ آج وی لاگ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے بیسک نقطے اٹھائے جائیں جس سے ہم جو ہماری لسنرز ہیں وہ یعنی ان کو اس ڈیبیٹ کو بہتر سمجھنے میں
चलें जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। और एक जो बॉटम लाइन जो आपने बयान की है कि नए सूबों के हवाले से जो बहस है, ये फार्मूला जो है, ये बुनियादी तौर पे माली इंतज़ामी और सियासी इंतशार का फार्मूला है, अगर इसको बगैर तैयारी के साथ कर दिया जाए। और दूसरी बात वो जो आपने बुनियादी तौर पे हम हर वीलॉग में करते हैं कि कानून आइन की अमलदारी खुलूस नीयत के बगैर और जो मौजूदा शाहाना तर्ज हुक्मरानी है उसके साथ आप कोई भी कदम उठाएं वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होगा। और बुनियादी तौर पे ये अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं उसके लिए इंतहाई गहरी सोच विचार की ज़रूरत है। सूबों में बैन सूबाई इत्तिफाक राय कायम किए बगैर और तफसीली मनसूबाबंदी और सोच विचार के बगैर अगर इस फार्मूले पे अमल किया गया और नए सूबे बना दिए गए तो पाकिस्तान एक और नए सियासी, इक्तसादी, माली बहरान से दो चार हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने जो अभी कंक्लूजन किया है उसमें जो एक अहम चीज हमें याद रखनी चाहिए लेजिटिमेसी का, कि जब तक ये जो भी मनसूबाबंदी हो उसकी जो लीडरशिप हो सियासी पार्टियों में हो और वो अवाम के पास ये मनसूबा लेके जाए और उनसे मैंडेट हासिल करके ये चेंज लाए जी, वो होगा लेजिटिमेट। जी बिल्कुल, ये नुक्ता मुझसे भूल गया, मैंने टॉप पे लिखा हुआ था, मुझे भूल गया कि लेजिटिमेसी यानी आपको सियासी आइनी तौर पे इख्तियार इसका हासिल है या नहीं, आपको लोग कबूल करते हैं या नहीं। सबसे बड़ा जो कानून की आइन की अमलदारी के हवाले से था कि जब तक एक लोग, आम लोग हुक्मरानों को जायज़ हुक्मरान नहीं समझेंगे उस वक्त तक उनका कोई भी उठाया गया कदम जो है वो आसानी से कबूल नहीं होगा। ज़ुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई।